العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن محيصة رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. رواه مالك والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن محيصة رضی اللہ عنہ، مشکات شریف کی یہ کتاب البیوع چل رہی ہے، جس میں باب کسب الحلال کے حوالے سے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ الفصل الاول میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، پھر الفصل الثانی میں بخاری مسلم شریف کے علاوہ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الفصل الثالث میں عام حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ الفصل الثانی مشکات شریف کی چل رہی ہے، جس میں بخاری کے علاوہ بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ کسب حلال کے تعلق سے یہ بھی حدیث ہے، حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ یہ واو جو آیا ہے وہ عن محیصہ، یہ ما قبل والی حدیث پر عطف ہے، اور اس سے پہلے بھی واو آیا ہے تو وہ بھی ما قبل والی حدیث پہ عطف ہے، لیکن جہاں الفصل شروع ہو جائے گی، جیسے الفصل الثانی، تو اس میں جو پہلی حدیث ہے تو اس کو ما قبل سے عطف نہیں کیا ہے، کیونکہ فصل کے معنی جدا کرنا، جب جدا کر دیا تو پھر ادھر کی حدیث ادھر ہو گئی، ادھر کی حدیث ادھر، اسی وجہ سے یہاں پہ واو نہیں آتا ہے، اور بقیہ بیچ بیچ میں واو آتا ہے۔ وعن محیصة، حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی اجرت الحجام، پشنا لگانے والے کی اجرت کے سلسلے میں، فنہاہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ پشنا لگانے کے ذریعے ایک علاج ہوتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، تو وہ جو خون نکالا جاتا ہے وہ دم مسفوح ہوتا ہے، اور وہ خون ناپاک ہوتا ہے، تو ناپاک اور نجس چیز کو بیچ کر کے اس کی قیمت کمانا یہ حرام ہے، قیمت لینا حرام ہے۔ تو انہوں نے حجام کا جو پیشہ ہے، تو اس میں جو خون نکال کر کے علاج کیا جاتا ہے، تو اس علاج کرنے پر جو پیسہ لیا جاتا ہے، تو اس پیسے کے بارے میں انہوں نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، نہاؤ کا نہیں، منع ہے۔ فلم یزل یستاذنہ، وہ پیشہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اور اس فن میں وہ ذرا ایکسپرٹ تھے، اور وہی ان کے لیے ایک اچھا پیشہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیجیے۔ فلم یزل یستاذنہ، تو وہ برابر اس کی اجازت طلب کرتے رہے، حتی قال، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے تو اجازت نہیں ہے، تم اس کو نہیں کھا سکتے اس کی قیمت کو، ہاں تم یہ پیشہ کرو اور پیشے سے کماؤ، اور وہ جو قیمت ملے اعلفہ ناضحک، اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو، اونٹ کو اس کو کھلا دو، تم مت کھاؤ اس کو،
اعلفہ ناضحک، اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو اسے کھلا دو. علف یعلف، اعلف امر ہے، اس کو کھلا دو. وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، اور اپنے غلام کو اسے کھلا دو، تم مت کھاؤ، تمہیں اسے نہیں کھانا ہے. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف میں چونکہ حلال چیز کے کھانے اور حلال چیز کے کمانے کا باب چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، تو یہ جو اجرت الحجام ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ تو چونکہ اس میں دم مسفوح، خون جو ہے، خون کی اجرت لی جاتی ہے، اس لیے آپ نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ نہیں، اس کو نہیں کھانا ہے. تم بار بار اجازت طلب کر رہے ہو تو تم اپنے جانور کو کھلا دو، اپنے غلام کو کھلا دو، تم مت کھاؤ. لیکن یہ حدیث ایک دوسرے حدیث سے ٹکراتی ہے، متعارض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پچنا لگوایا، اور پچنا لگوانے کے بعد اسی میں مشکات شریف میں حدیث آئی ہے، پھر جس نے پچنا لگایا تھا اپنے خادموں سے کہا کہ 1 صاع ان کو کھجور دے دو. تو 1 صاع کھجور ان کو دلوایا، اور اس عمل کے ذریعے بتایا کہ پچنا لگوانے کا اور لگانے کا پیشہ کیا ہے، جائز ہے، اور اس سے کمائی بھی جائز ہے. تو وہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ کمائی جائز ہے، اور آپ نے خود لگوایا ہے اور پیسے بھی دیا، اور جو ہے کھجور بھی قیمتاً دیا ہے. اور یہاں جو ہے اس کی قیمت اور اجرت کے لیے وہ اجازت مانگ رہے ہیں، آپ منع فرما رہے ہیں. تو اس حدیث اور یہ حدیث میں کس کو ہم راجع کریں؟ جائز کو راجع کریں یا ناجائز کو راجع کریں؟ دلیل کا اور اصول کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جب ناجائز اور جائز چیزوں میں ٹکراؤ ہو تو ناجائز کو ترجیح ہوتی ہے. اور منطق کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جو ہے دو چیزیں ایسی ہوں جس میں جو ہے ٹکراؤ ہو، تو جو سافل ہو تو نتیجہ سافل اور ارذل کے تابع ہوتا ہے. تو یہ ارذل ممنوع یعنی منع کرنے کو راجع کرنا چاہیے، لہذا یہ اجرت جو ہے اس کی ممنوع ہی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ اس طریقے سے ترجیح دینے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ترجیح دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حدیث کیا ہے، وہ حدیث ذرا اعلیٰ درجے کی ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا جائے گا. اور حجام کا پیشہ اور پچنا لگانے کا پیشہ جائز رہے گا، اور اس کی اجرت بھی جائز رہے گی. یہ حضور نے خود ہی کہا اپنے خادموں سے کہ 1 صاع کھجور ان کو دے دو. پھر یہاں پہ نہا ہو، منع فرمایا، تو یہ نہی تنزیہی پہ محمول ہے. آپ نے منع فرمایا یعنی مکروہ تنزیہی ہے، یہ نہی تنزیہی ہے. بار بار اجازت طلب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام اور جو ہے شرافت بڑھی ہوئی ہے، اس لیے آپ اجازت مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پیسے لے لیجئے، اس کی اجرت لے لیجئے، لیکن آپ کی شرافت کے پیش نظر آپ خود مت کھائیے، اپنے جانوروں کو اور اپنے غلاموں کو کھلا دیجئے. اس سے پتہ چلا کہ جو معاشرے میں، سماج میں بڑے لوگ ہوں، ان کو پیشہ بھی ذرا سا اچھا استعمال کرنا چاہیے، اچھا جو ہے پیشہ اپنانا چاہیے. اس طرح کا پیشہ نہ اپنائے جس سے ان کی جو ہے ان کے وقار پہ فرق پڑے. رواہ مالک، یہ حدیث شریف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. والترمذی، اور امام ترمذی نے نقل کی ہے. وابو داود، اور امام ابو داود نے نقل کی ہے. وابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ محدثین رحمہم اللہ نے نقل کی ہے. تو ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، یہ تو صحاح ستہ کی 3 کتابیں ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، اس لیے حدیث کا درجہ بڑا ہوا ہے، کیونکہ صحاح ستہ کی حدیث ہے. بہرحال دو حدیثوں میں تعارض ہوا، تو تعارض کو دفع کرنے کی یہ شکل ہو گئی، اور کسب حلال بھی ہے یہ. البتہ یہ ہے کہ حلال کی بھی درجہ بندی ہے. جیسے کلی مشکک ہوتی ہے، ایک سفید، ایک اس سے زیادہ سفید، ایک اس سے زیادہ سفید. تو اس طرح حلت کے درجے ہیں، اس حلت کے درجے میں یہ تھوڑا سا نیچے کا درجہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے کراہت تنزیہی فرمایا، نہا یعنی نہی تنزیہی کے طور پہ ان کو منع فرمایا. جیسے بلی کا جوٹا ہے تو بلی کا جوٹا ہے، اور جو ہے بلی طوافین اور طوافات میں سے ہے، تو اگر دودھ کسی کے گھر موجود ہو تو اس کو نہ استعمال کرے، اور نہیں موجود ہے، ضرورت ہے تو کراہت تنزیہی کے طور پہ ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کتے کی قیمت سے۔ کتے کی قیمت سے کا مطلب ان استعمال ثمن الکلب، کتے کی قیمت کے استعمال سے۔ استعمال یہاں پوشیدہ ہے، اس کو بلاغت کی اصطلاح میں ایجاز بالحذف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جز پہ عمل کیا ہے، اور ان کے ہاں کتے کی قیمت کو استعمال کرنا حرام ہے۔ کتے کو بیچنا، خریدنا اور اس کی قیمت استعمال کرنا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کتے کی قیمت کو استعمال کرنا جائز ہے۔ تو نہا سے مراد نہی تنزیہی ہوگی، کراہت تنزیہی ہوگی، کیونکہ کتا معلم بھی ہوتا ہے، کتا رکھوالی اور نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے اس کو نہی تنزیہی پہ محمول کیا ہے۔ وَقَصْبِ الزَّمَّارَةِ، اور گانے بجانے کے سامان کی کمائی، اور گانے بجانے کے سامان کی کمائی کو بھی منع فرمایا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے گائے بجائے تو گانا بجانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ کو پیشہ بنایا اور اس کے وجہ سے پیسہ لا رہا ہے، تو وہ پیسہ بھی کیا ہوگا؟ اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں وہ عمل ہے۔ عمل جیسا ہوتا ہے، اس عمل کے ذریعے کمائی ہوئی قیمت اور حاصل کیا ہوا مال بھی اسی درجے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے گانے بجانے کے سامان کا جو کسب ہے وہ بھی ممنوع ہے۔ کسب المصدر ہے اس مفعول کے معنی میں، یعنی مقصوب، کمایا ہوا، یعنی المال المقصوب، یہ کمایا ہوا مال، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رواہ فی شرح السنۃ، اس کو شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعوا القینات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث اگر حضرت ابو امامہ یہاں پہ نہ ہوتے تو پھر یہ حدیث مرسل ہو جاتی، اور اس سے پہلے کہ جو سارے لوگ ہیں موجود نہیں ہیں، تو سند دوسری جگہ چونکہ موجود ہے، اس وجہ سے پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث پکی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے سند میں راوی موجود نہیں ہے، اس کے اعتبار سے ادھر سے اس کنارے سے سند کا حضور کی جہت کی طرف جانا اور شروع سے راوی کا موجود نہ ہونا، ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ معلق کہلائے گی ظاہری اعتبار سے۔ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبیعوا القینات، مت بیچو گانے بجانے والی مغنیات کو مت بیچو، ولا تشتروہن، اور نہ ان کو خریدو، ولا تعلموہن، اور نہ تم ان کو گانا بجانا سکھلاؤ، وثمنہن حرام، اور ان سب لوگوں کا یہ کمایا ہوا مال ثمن حرام ہے۔ ظاہر سی بات بتا دیا کہ کیا ہے؟ الغنا یہ فسق ہے، لہذا گانا یہ عمل بھی کیا ہوگا؟ فسق ہوگا، اور اس کے بعد ان کو بیچیں گے تو وہ جہاں جائیں گی یہ فسق کا کام کریں گی، لہذا اسی لیے منع فرمایا لا تبیعوا القینات، مغنیات کو، گانے بجانے والیوں کو مت بیچو اور نہ اس کو خرید و فروخت کا کام اس طرح کرو گے تو اس سے جو ہے فسق کا جو ہے بڑھاوا ہوگا، فسق کی تشہیر ہوگی، اور گناہ کبیرہ کو بیچنا خریدنا یعنی اس کو عام کرنا، اس کا معاملہ کرنا، یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ عمل فسق ہے۔ ولا تعلموہن، اور نہ تم ان کو تعلیم دو گناہوں کی، گانے کی، وثمنہن حرام، اور ان کا کمایا ہوا حاصل کیا ہوا مال کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ حرام ای مال حرام،
وفی مثل ھذا نزلت، اور اسی طرح کے واقعات میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں لغو چیز، الحدیث اللہ، لغو گفتگو، یعنی گانے بجانے کا سامان اور گانے بجانے کی فضول گفتگو کی چیز، کتابیں۔ من الناس من یشتری، من سے مراد نضر بن حارث ہے، جو عجم کی کتابیں خرید کر کے لاتا تھا اور لوگوں کو فروخت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد تو تم کو عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تم کو اسفند یار اور ایرانی لوگوں کے قصے سناتا ہوں، لہٰذا اس سے لطف لو۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث، یہ چیز بھی گناہ کبیرہ کے ضمن میں آئے گی۔ اور جو لہو الحدیث آج کل کے سامان ہیں، جیسے پہلے تو ناول وغیرہ کی مثال دیتے تھے، اور اب جو ہے موبائل وغیرہ کی اس میں مثال داخل ہوگی، ٹی وی اور موبائل، اور موبائل کا استعمال اغلب اب دوسری چیزوں کے لیے ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، استعمال کے اوپر ہے۔ جیسے کہ استعمال، آگ کا استعمال بچے کو دے دیا جائے، چھری کا استعمال بچے کو دے دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ استعمال کرے گا کیسے؟ بچہ استعمال کرے گا، اس کو کسی کو مار دے گا، آگ جو ہے کہیں بھی لے جا کے رکھ دے گا، تو اسی لیے وہ شعور نہیں رکھتا، اسی لیے اس کے لیے حکم ہوگا اٹ از اپ ٹو یوزر، استعمال کرنے والے کے مطابق، استعمال کرنے والا موبائل، استعمال کرنے والا آگ، استعمال کرنے والا چھری کو اگر کیسا ہے، ذی عقل نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو اس کو یہ چیزیں نہیں دی جائیں گی، اور اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کو دی جا سکتی ہیں، جیسا کہ چھری گھروں میں رہتی ہے لیکن جھٹ سے بچوں سے اسے بچایا جاتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی، اسے نقل کیا ہے امام احمد نے مسند احمد میں، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، وابن ماجہ، اور ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں۔ تو یہ دو حضرات صحابہ ستہ کے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس حدیث کی ایک ہی سند ہے، جیسا کہ آپ نے نخبۃ الفکر میں یا تیسیر علوم الحدیث میں اصطلاح اس کی پڑھ رکھی ہے کہ اگر بے شمار راوی ہوں جن کا اتفاق جھوٹ پر ممکن نہیں تو ایسے حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں، اور اگر اس سے کم راوی ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے تو ان کی روایت کو مشہور کہتے ہیں، اور اگر دو راوی ہیں، دو سند ہے اس کسی حدیث کی تو اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں، اور اگر ایک ہی سند ہے تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وعلی بن یزید الراوی، یزید لکھا ہوا ہے، اس میں صحیح نہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں بھی یزید لکھا ہے، علی بن یزید الراوی، تو یزید یہ جو ہے غیر منصرف ہے، اس لیے کہ جو ہے وزن فعل اور علمیت دو سبب پائے جا رہے ہیں، اس لیے غیر منصرف ہے۔ اب وہ تنوین جنہوں نے رکھی ہے وہی بتائیں، اب رکھنے والے تو پتہ نہیں کون ہیں تو کیسے بتائیں گے، لیکن وہی ہے اس کے جواب دہ کیوں انہوں نے تنوین رکھی۔ ہم تنوین نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم سے کوئی یہ دلیل، تو ہم نے دلیل دے دیا کہ یہ غیر منصرف ہے، اور دو سبب ہے علمیت اور وزن فعل، یا آ رہی ہے یا اتینا میں سے کوئی حرف ہو شروع میں تو پھر وزن فعل کہلاتا ہے، وہ یزید وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ وعلی بن یزید الراوی یضعف فی الحدیث، الراوی یضعف فی الحدیث، اور علی ابن یزید راوی حدیث کی سند میں آتے ہیں، ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، تو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ امام ترمذی شریف میں
खूब बहस करते हैं सनद के ऊपर, जिसका एक नमूना ये है कि हादा हदीथुना गरीबुन कहते हैं, वह अली इब्न यजीद अर्रावी युदअफ़ु फिल हदीथ। तो इस पे वहाँ पे दौरे में मुहद्दिस शेखुल हदीस जो इसको पढ़ाते हैं इस पे सनद की बहस करते हैं। तो सनद की बहस हमने भी कर दी कि जिस हदीस की सनद एक हो उसको हदीस गरीब कहते हैं, दो हो तो उसको हदीस अजीज़ कहते हैं, तीन या उससे ऊपर हो लेकिन मुतवातिर से कम हो तो उसको हदीस मशहूर कहते हैं, और उससे ज़्यादा हो तो उसको हदीस मुतवातिर कहते हैं। वो सनद कुरु हदीस जाबिरिन, और हम जिक्र करेंगे हज़रत जाबिर की सनद की हदीस, नहा अन अक्लिल हिर्र फी बाबी मा यहिल्लु अक्लुहु इंशाअल्लाह ताला, कि अल्लाह के रसूल ने मना किया है बिल्ली के खाने से, अन अक्लिल हिर्र फी बाबी मा यहिल्लु अक्लुहु, उस बाब में जिसमें बयान किया गया है कि उसका खाना हलाल है। मा यहिल्लु अक्लुहु वो चीज़ जिसका खाना हलाल है इंशाअल्लाह। कह रहे इस बाब में बिल्ली के खाने के ताल्लुक़ से मना फरमाया गया है कि बिल्ली वो हराम है, बिल्ली को ज़बह किया और उसको खा लिया तो ये क्या है, हराम है। तो ये सनद कुरु हदीस जाबिरिन, ये बाद में हदीस जाबिर अक्लुल हिर्र के ताल्लुक़ से ज़िक्र करेंगे। वक्त पूरा हो गया 20 मिनट का। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.